السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسانی رشتوں میں سب سے اہم ترین اور نازک ترین رشتہ نکاح ہے۔ نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رشتہ نکاح کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ روم میں ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ دوستو، رشتہ نکاح اتنا اہم رشتہ ہے کہ اس رشتے سے جڑنے کے بعد شوہر و بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے شریک حیات بن جاتے ہیں، لائف پارٹنر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شوہر و بیوی دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس رشتے کی نزاکت کو سمجھ کر، اس رشتے کی اہمیت کو سمجھ کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں، اور اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسی غلطی نہ ہونے دیں جس کی وجہ سے اس رشتے کے اندر کمزوری آ جائے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی غلطی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک ایسی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں جس غلطی کی وجہ سے کتنے رشتے برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ غلطی ہے آپسی تعلقات کی جو باتیں ہیں اور آپسی راز کی جو باتیں ہیں، ان رازوں کو اپنے دوستوں میں اور اپنی سہیلیوں میں بیان کرنا، اپنے دوستوں اور سہیلیوں سے شیئر کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ بدترین انسان وہ شخص ہے، لوگوں میں سب سے بدترین وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے، یعنی دونوں خلوت اختیار کریں، پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس راز کو، آپسی تعلقات کی باتوں کو دوسروں میں، دوستوں میں، سہیلیوں میں بیان کرتا پھرے۔ آج کل کی نوجوان نسلوں میں یہ بات بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، اپنے دوستوں میں آپسی تعلقات کی باتیں مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں اپنی سہیلیوں میں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ نہایت ہی بے حیائی اور بہت ہی گری ہوئی بات ہے کہ بیڈ روم کی باتیں ہم اپنے دوستوں میں بیان کریں، ہم اپنی سہیلیوں میں بیان کریں۔ دوستو، یہ جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو لوگوں میں سب سے بدترین انسان قرار دیا ہے، اس لیے اس غلطی کو کرنے سے بچیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اس غلطی کا ہماری ازدواجی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اس غلطی کا ہماری ازدواجی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کا مزاج الگ الگ اور مختلف بنایا ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں بہت زیادہ حیا ہوتی ہے، شرمندگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر شوہر و بیوی میں سے کوئی ایک آپسی تعلقات کی باتوں کو اپنے دوستوں میں یا سہیلیوں میں بیان کرتا پھرتا ہے، اور جب دوسرے کو یعنی بیوی کو یا شوہر کو اس کا پتہ چلتا ہے، تو وہ حیا سے بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، اور ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں اور رشتے میں درار آ جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی غلطی کرنے سے حد درجہ پرہیز کریں، یہ گناہ بھی ہے اور اس کا ہماری ازدواجی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور ایک اہم بات جو آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری لائف کو اور ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ خوشی کے جو لمحات ہیں، خوشی کے جو مواقع ہیں، ان مواقع کو اور ان لمحات کو اپنی ذات کی حد تک محدود رکھیں، اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں شیئر نہ کریں، اس لیے کہ انسانوں میں اکثر و بیشتر انسان ایسے ہیں جو کسی کی خوشی کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی کی جو خوشیاں ہیں
دوستوں میں اور سہیلیوں میں بیان کریں گے تو چونکہ اکثر و بیشتر انسانوں کا مزاج کسی کی خوشی کو سننے کا نہیں ہوتا ہے، اگر آپ اپنی خوشی ان سے شیئر کریں گے تو وہ ایک طرح سے اندرونی طور پر جل جائیں گے، اور خاص طور سے ایسے لوگ جو اپنی ازدواجی زندگی میں پریشان ہیں، ازدواجی زندگی جن کی خوشگوار نہیں ہے، اگر آپ ایسے لوگوں کے سامنے جا کر کے اس طرح کی باتیں بیان کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، اور وہ یہ سوچیں گے کہ ارے میری زندگی تو اچھی نہیں گزر رہی ہے، میری ازدواجی زندگی اچھی نہیں ہے، اور اس کی زندگی کتنی اچھی ہے، تو اندرونی طور پر دلی طور پر ان کو تکلیف پہنچے گی، اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو یہ اس کوشش میں لگ جائیں گے کہ کس طرح ان دونوں کے درمیان بھی اختلاف پیدا کر دیا جائے، کس طرح ان دونوں شوہر و بیوی کے درمیان بھی جھگڑا کرا دیا جائے، پھر شوہر کی بات بیوی کو اور بیوی کی بات شوہر کو بیان کرتا پھرے گا، اور اس طرح سے اچھی خاصی زندگی، خوشگوار زندگی، ہنسی اور خوشی والی زندگی بسا اوقات غم میں اور جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس غلطی کو کرنے سے بچیں، آپسی تعلقات کی باتیں اپنے دوستوں میں اور سہیلیوں میں ہرگز شیئر نہ کریں۔ اسی طرح خوشی کے جو لمحات ہوتے ہیں، خوشی کے جو مواقع ہوتے ہیں، ان کو اپنی ذات کی حد تک محدود رکھیں، دوستوں میں اور سہیلیوں میں ہرگز بیان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔